تے تلاوت کر کے تے سمجھانا بھئی یہ مطلب ہے قرآن پاک 20 آیات دا، اس کا نام ہے تعلیم۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب تو چنگا بندہ وہ ہے جڑا قرآن پاک سیکھے، پر سیکھن تو بعد اگوں قرآن پاک سکھاوے۔ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھنا تے پڑھانا یہ ہوش ہے کہ قرآن پاک سیکھنا تے سکھانا ہوش ہے، مانا مطلب مفہوم مقصد خلاصہ یہ ساری چیزاں بیان کرنا ان کا نام ہے تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک پہلو اجلے سبق میں عرض کرنے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے نال، لیکن سارے جتنے سارے بھائی تساں تشریف فرما ہو ایک باریک نیو فرق پہلے سمجھنا ہے۔ وہ اگر تساں فرق سمجھ لیتا تو قوم بڑا اختلاف نہ ہو ویسے، اور اگر فرق تساں نہ سمجھ سکے سارے ملک پاکستان کے اندر بہت بڑا جھگڑا چل رہا بھی ہے، اور آج کوئی جھگڑا نہیں تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے، پتہ نہیں کتنے کا بھی جھگڑا رسی اس مسئلے کے اوپر مناظرے، اس مسئلے کے اوپر مجادلے، اس مسئلے کے اوپر گفتگو، آپس کے اندر نزاع، آپس کے اندر جھگڑے اختلاف بڑے ملک کے گوشے گوشے کے اندر چلتے پہ میں ملک کے اندر سفر کرنا بے شمار مقامات تین چیزاں نہ سارا راستہ ہونا ہے، فرق سمجھا ہے۔ دوست ہیں حاضر کی میں کیوں نہ میں فرق عرض کرنا چاہنا خیال کرے دوستوں، میں نے دیکھنا ہے بڑی دھیان سے توجہ والے میں جملہ سننا ہے۔ میں فرق دوستوں کو دسنا ہے علم اور علم غیب کے درمیان، فرق کیا دسنا ہے علم اور علم غیب۔ علم کیڑی شے ہے تے علم غیب کیڑی شے ہے، یہ کل سمجھا گئی دوستوں کو، علم کیڑی شے ہے تے علم غیب کیڑی شے ہے، یہ فرق سمجھ آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو ویسی۔ علم اس کو سجدے ہونے جڑا کہیں واسطے کے ذریعے نہ آئے، علم کے کو سجدے اللہ رضی ہونے جڑا کہیں واسطے کے ذریعے نہ آئے۔ تو سمے کو دیکھنے بیٹھے ہو میں سب نے دابیاں دیکھنے نال تواڈے کول علم آ گئی ہے بھئی مولانا صاحب بیان کرے دا بیٹھا ہے یہ علم۔ میں تانوں بٹھا بھی سارے احباب کے دوست جڑا خطبہ جمعۃ المبارک سنن دے شوقین ہی ٹائم نال تشریف دینا میں نے پتہ لگی ہے تانوں دیکھدا بیٹھا، دیکھنے نال تہاڈا پتہ لگی ہے یہ علم، یہ دیکھن ذریعہ ہے، اکھاں نال دیکھنا یہ ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں اکھاں بند کی بیٹھا، اکھاں بند کر کے میں اس کو ٹٹولا، میں نے معلوم کی گیا کہ یہ سپیکر ہے، یہ مائک ہے، ٹٹولا نال کی شاید پتہ لگوائیے وہ گزرے میں ان علم صحیح ہے نا، یہ میں ٹٹولا پتہ لگی ہے۔ اچھا کوئی بندہ غلطیاں کرے لے میرے کل کی آواز آ گئی ہے جی فلانا بندہ سفر سے کیا ہوا ہے کہ بندے گل کی تھی میرے کل کی آواز آ گئی، یہ ہوں سنن نال کسی گل کا پتہ لگا کہ دوسرے میری علم میری شہر چکھ ہے، یہ تو شہر چھوڑیے چکھن نال کہیں شاید پتہ لگی ہے یہ علم۔ دیکھو چکھنا ذریعہ ہے، ٹٹولنا یہ ذریعہ ہے، دیکھنا ذریعہ ہے، سننا ذریعہ ہے۔ میری شہر سن گئے بڑی خوشبو ہے جی، سبحان اللہ، بابا یہ خوشبو کی سوچی دی ہوئی جی، میں نے بڑا دل ہوتا کہ یہ خوشبو تو میرے کو ہی ہو گیا، میں نہ یہ سنگن نال پتہ لگی ہے خوشبو کا بڑی بہترین ہے، یہ ایک سنگنا ذریعہ ہے، ذریعے نال جیڑی شے پتہ لگے اوندا میں عنوان بیان کیا کرے نا علم۔ اچھا تساں اخبار پڑھیے میاں کے اندر بے شمار واقعات ایسے جن سانوں پتہ نہیں ہوگا، لیکن اخبار کی رپورٹ کے ذریعے پتہ لگا ہے فلاں صاحب کے حادثہ ہوا ہے، فلاں علاقے قتل ہوا ہے، فلاں علاقے میاں کے ضلع فلاں موقع کی چوری ہو گئی ہے، اخبار کے ذریعے پتہ لگا یہ کی کا نام ہے علم۔ اچھا ٹیلی فون میرے کو آیا ہے، فون سے خبر کا میں پتہ لگی ہے دوست میں دسیے ای کا نام ہے علم۔ موبائل سے گھٹی گئی ہے میں کل نام لائے سوئے کل پتہ لگی اس کا نام ہے علم۔ اور دوست خلاصہ کیا کرنا ہے وہ مسئلہ ہوتی ہے اپنی نظر ہم نہ کرنے ذریعے نال پتہ لگے واسطے نال پتہ لگے وہ کس طرح سے ہونے علم۔
اولیاء کرام، علماء کرام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دا جتنا علم ہوتا ہے واسطے کے ذریعے نال. دیکھو جبرائیل نبی پاک کو قرآن لے کے آیا، جبرائیل اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لے کے آیا. اللہ کے سچے ولی انہوں نے دل کے اندر اللہ کوئی گل پاش ہوئی ہے. علماء کرام کتابیں پڑھیاں، میرزا کی رات میں جگراتے کرتے علم حاصل کی ہے. انبیاء کا علم ذریعے نال، اولیاء کا علم ذریعے نال، علماء کا علم ذریعے نال، علامہ کا علم ذریعے نال، شیخ التفسیر کا علم ذریعے نال، شیخ الحدیث کا علم ذریعہ. جس کا ذریعہ علم ہوتا ہے، علم غیب نہیں ہوتا. علم غیب وہ ہوتا ہے کہ نہیں واسطہ کے ذریعہ کوئی نہ ہوئے. یہ صرف اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم کہتے واسطے کے ذریعے کا محتاج ہو. میری گرامہ کو میری گل سمجھا دیجیے. اور دوسرا کہ دوستوں جملہ یاد رکھنا ہے، میں کو بڑی محبت ہے دوسرا دوستوں نال میری پیار نال دوسرا تشریف نہ دیو. میں چاہنا تھے ذہن بنے دوسرا کچھ مواد ہل کے بنو. اور جتنا واسطہ آئیے ذریعہ آئیے آنکھ والا، نک والا، زبان والا، کن والا، وحی والا، جبرائیل والا، کتابیں دیکھنے والا، اخبار پڑھنے والا، خون سننے والا، جتنا ذریعہ آئیے وہ کس نے دے ہونے علم کچھ آپ کو لڑک جوڑے. جتنا ذریعہ آئیے واسطہ آئیے وہ کس نے دے ہونے جتنا ذریعہ سے واسطہ کوئی بھی نہ ہوئے ذاتی علم ہوئے وہ کس نے دے ہونے ہے. وہ کس طرح نے یہ دسو اللہ کریم کو ہر شہر کا پتہ ہے، پچھلے سالوں کا پتہ ہے، ابو جو کچھ ہو رہا ہے ہر شہر کا پتہ ہے. اللہ کا علم کس ذریعے نہ اللہ کو اللہ کا علم ہے وہ کس ذریعے سے واسطے کا محتاج ہے نہ. تو اللہ کے علم کس طرح نہیں ہے علم غیب. اللہ کے علاوہ ہر طرح کا علم انبیاء ہوئے، اولیاء ہوئے، اصفیاء ہوئے، اسفیاء ہوئے، علماء ہوئے، انہاں کا علم ہوتا ہے ذریعے سے واسطے نال. جس کا ذریعہ سے واسطہ ہوئی وہ کوئی علم غیب نہیں چلے ہوئے. وہ کوئی علم غیب اور کوئی بندہ جو تمہارے سامنے سوال کرے اور جی میرے نال مناظرہ کرو، اور جی میرے نال گفتگو کرو، اور جی میرے نال بحث کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ان کے نہیں، اولیاء عالم الغیب ان کے نہیں، جن دنیا سے ٹوٹ گئے عالم الغیب ان کے نہیں. ایک موضوع ہے تو غلط ہے کیونکہ علم غیب ایک حصے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ باقی ساری مخلوق کا علم کا واسطے کے ذریعے نام ہے. جس کا واسطہ ذریعہ ہوئے وہ کوئی علم غیب سرے نہیں ہوتے. پاس کرنے کا بھی مطلب ہے. اللہ رابطیوں نے میرے دوستوں کو گل سمجھا دی ہے وہ کہ یہ گل میں سوچی کر سکتا تو سمجھائیے اور ذرا فرق ہے. علم دنیا قسم دیے تو کتنی قسم چاہ تو ایسے کتنی قسم ایک ہونا میں شریعت کا علم، دوسرا ہونا میں تکوین کا علم. یہ فرق سمجھنا ہے شریعت کا علم، تکوین کا علم. اور میں تو سب لفظ سمجھاوا سارے بھائیوں کو. شریعت علم کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، عشر، نفلیاں، قرآن کی تلاوت، عمرہ، یہ سارا جڑا علم ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ سارے علم تشریعی شریعت کا علم. تو سمجھ آ گیا نماز کے قاعدے، نماز کا کے طریقہ ہے، نماز کے ٹائم، نماز کی کتنی رکعت، حج کا کتنا ثواب ہے، عمرے کی کتنی فضیلت ہے، زکات اللہ کریم کے راستے دینے والا کتنا فائدہ ہے. یہ ساری چیزوں کا جڑا علم ہے یہ نام ہے شریعت کا علم. یہ نام اللہ ربیوں نے مسئلہ دوستوں کو سمجھنا ہے. یہ نام کی علم شریعت کا علم سب تو زیادہ اللہ کے نبیوں کو ہوتا ہے. ایسے بولو دو یہ شریعت کا علم نبی کو نہ ہوئے تو نماز کے بارے میں سیکھی میں. اگر شریعت کا علم نبی کو نہ ہوئے حج کے بارے میں سمجھے سیکھی میں. شریعت کا علم نبی کو نہ ہوئے تو زکات کے بارے میں سیکھی میں. شریعت کا علم نبی کو نہ ہوئے عمرے کے بارے میں سمجھے سیکھی میں. شریعت کا جو علم ہے یہ سب تو زیادہ کہنے کو ہوتا ہے اللہ نے پیغمبر کو ہوتا ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو شریعت کا علم کا ہر جز، ہر گوشہ، ہر پہلو اللہ کریم عطا کرے ہے. یہ شریعت کا علم
کہ دوسرا بھی ہے تکوین کا علم. دوسرا علم کہہ رہا ہے بیٹھا دوست نہ سمجھ رہے مشکل موضوع ہے سادے سادے لفظ سمجھاوا ان تمیز سمجھ آتے تب مسئلہ انشاءاللہ بڑا آسانی سے سمجھ آتی. تکوین کے علم کا معنی باقی شریعت کے علاوہ کائنات کے کاموں کا علم. بارش کرنا کی نہیں ہے یہ تکوین کا علم ہے. طوفان کرنا ہے تکوین کا علم ہے. اچھا فلاں بندے کتنا مرنا ہے کتنا جینا ہے یہ تکوین کا علم ہے. کھلانے کو روزی کتنی مل رہی ہے تکوین کا علم ہے. صحت ہونی ہے بیماری ہونی ہے تکوین کا علم ہے. زندگی کتنا گزرے تھی نہ گزرے تھی یہ تکوین کا علم ہے. یہ جڑا تکوین کا علم ہے یہ صرف اللہ کے کول ہے. اللہ کو بغیر کہنے کو بولا سمجھا اللہ کی انہیں شریعت علم کا ہر پہلو اللہ کا ہم پر وسیل ہے. یہ تکوین کا علم ہے نا بارش ہے طوفان ہے صحت ہے بیماری ہے خوشی ہے غمی ہے پی ہے رات ہے آموں ہے بچانے جہان کا نظام. اللہ کریم چاہے کوئی نہ کوئی گوشہ اپنے پیغمبر کو رکھ لے لے کہ نیک بندے سے تیل پا لے لے اللہ کا شکر ہے. آپ کو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اب آپ یاد رکھیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا پتھر کی جنگ شروع کی مرد کے پہلے این مکان کے جلانا کافر برسی اس مکان کے جلانے کافر کی موت آسی. آپ نے نشانی آئی وہ پرانے موقع کے جلانے کافر کے ٹکڑے پیچھے یاد رکھیں یہ سارا علم کرے اللہ کے کول کہ اللہ کوئی نہ کوئی گوشہ کوئی نہ کوئی جو ذرا اگر کہیں اپنے بندے کو ڈس لے گے کہ وہ بندہ اپنے لوگوں کو رسا دے گے یہ کو علم غیب نہیں چلے ہوں گے کیونکہ یہ اللہ کے دشمن نہ لائے کہ واسطے کے دشمن کے ذریعے نہ لاوے وہ علم غیب نہیں ہوگا وہ علم چلے ہوں گے کہ چلے نہیں ہوں گے نا. وہ دوستوں کے پر یاد رکھنا ہے شریعت کا علم پیغمبر کو ہوگا کہ نہیں ہوگا سب کو. یہ تکوین کا علم ہے شریعت کے علاوہ باقی چیزوں کا علم یہ سارے کا سارا اللہ کے کول ہے. اللہ چاہے کوئی نہ کوئی جو حصہ گوشہ جو ذرا چھوڑے یہ کچھ انباء الغیب غیب کی خبر اظہار الغیب اطلاع الغیب غیب کے بارے کوئی خبر دینے والا غیب کی کوئی اطلاع دینے والا یہ کوئی علم غیب نہیں چلے ہوں گے. علم غیب ذاتی علم ہوتا ہے جس کی واسطہ سے ذریعہ نہ ہوئے کہ ذاتی علم بغیر واسطے کے وسیلے کے وہ صرف اللہ پاک ہے. وہ کہہ رہے ہیں اور کوئی بندہ جو پاک واقعی میرے نام بحث کرو گفتگو کرو اللہ تو بغیر کوئی عالم الغیب ہے کہ نہیں اور دوسرا بہتر ہے سوال ہی غلط ہے. سوال ہی غلط ہے. علم غیب کا وہ ہوتا ہے کسی جو واسطہ کے ذریعہ نہ ہوئے وہ علم سے کہتا ہے کچھ آپ نہ لگا بھی ہوئے بغیر واسطے کے علم ذاتی کہتا ہے کہ اللہ کریم بیچوں کوئی جو سے داخلے ہوئے علم تکوین آئی اس نال بندہ عالم الغیب نہیں پڑھتا. اس نال بندہ عالم الغیب وہ لکھے قرآن پاک کا حوالہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فرمایا اللہ کریم ہیرے کول ہی نہ غیبیاں چابیاں اللہ تو بغیر غیبی چابیاں کدے کول نہیں. لیکن دوست اللہ کا نام چاہتا ہے کہ اللہ کو بولے نے غیبی چابیاں صرف کدے کول ہی نہ محبت نہ لگا بھی انہیں کدے کول ہی نہ. یہ میرا فیصلہ ہے نا یہ تمہارا فیصلہ ہے نا. یہ اللہ کریم نے قرآن پاک کا حوالہ ہے جو غیب دیاں چابیاں صرف کہنے کول ہی انہو
تقدیم حق التاخیر یفید الحصر صرف اللہ کے کول ہی غیب دیاں چابیاں انہاں چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا وہ دیکھ اللہ نام چوکا اللہ رحمت اللہ نماز چھوڑے میں حدیث پاک حوالہ لکھاں غیب دیاں چابیاں صرف کہنے کول ہی اللہ تو بغیر غیب دیاں چابیاں کہنے کول نہیں ٹھیک ہے اللہ رب میرے پاس خاموشی ہو بیٹھے ٹھیک ہے غیب دیاں چابیاں اللہ تو بغیر کول نہیں بولی کسی چیزیں دے کول کر رہو کسی چیزیں دے کول کسی مردے دے کول کسی چھوٹے دے بچنا غیب دیاں چابیاں صرف اللہ پاک دے کول ہی نا اللہ تو بغیر کدے کول نہیں تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرے سن اللہ انہوں دکھانے قیامت آمنہ دے راضی شفاعت نصیب کرے عنوان سارا کہ ہے تعلیم محمد تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھایا ہے آمنہ بلال نے قرآن سکھایا ہے کہ غیب دیاں چابیاں اللہ تو بغیر کہتے بول نہیں اور ہوتا وہ بخاری شریف کا حوالہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھایا ہے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے چابیاں کا کے مطلب ہے اللہ اللہ کتاب میں سامنے بخاری شریف کتاب کچھ آپ بولنا بھی ہونے کتاب بخاری شریف میں سامنے جو سب اچھی سوچی ہے اس کا حوالہ سنے جو غیب دیاں چابیاں اللہ کریم نے کھول اللہ تو بغیر کہتے کھول نہیں اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال میں درمیان ہی پڑھتا بھی ہوں وقت محدود ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرمائے مفاتیح الغیب خمس بخاری شریف مفاتیح الغیب خمس دو خیال غیب دیاں چابیاں پانچ نبی پاک فرمائے حدیث میں علی چار غیب دیاں کتنی چابیاں کیا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت آ گئی نا غیب دیاں چابیاں اللہ کے کول اللہ تو بغیر کہیں کول نہیں انہیں چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی نہیں جان رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مفاتیح الغیب خمس غیب دیاں چابیاں پانچ نبی پاک نے آیا سمجھائی کہ نہ سمجھائی آپ نے سمجھا دی پر سب کے پتہ لگیا کتنی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دی آیا تو کہ غیب دیاں چابیاں پانچ کہڑیاں غیب دیاں چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی ہے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بخاری شریف دو ذرا حدیث پاک کی تعریف پہ میں قرآن حوالہ پڑھا غیب دیاں چابیاں سے روکے دے اللہ جا اونچا تیرا نا شامل انہاں کو دنیا آخرت میں بنائی عطا کر غیب دیاں چابیاں کہنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ غیب دیاں چابیاں کتنیاں ہیں غیب دیاں چابیاں آیا سمجھائی نا اچھا سورت کا نام سورت لقمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے کتنی غیبیاں پنچابیاں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة آیت نمبر 24 سورت لقمان 21 یا میں غلطی ہے میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں یا میرا قصور میں حدیث پاک کے حوالے سن رہا ہوں ان اللہ عنده علم الساعة قیامت
اللہ دے کولے اللہ تبارک دے کولے قیامت کرنا سی یہ پہلی چابی پہلی چابی ہے قیامت کا علم صرف اللہ پاک دے کولے اللہ تبارک دے کولے کتنی چابیاں ہو گئی آپ نمبر 2 یونسل الغیث اللہ بارش نازل کرے ہیں بارش کتنی ہوئی ہے یہ نہ کلمہ کو موسمیاں کر رہے ہیں بارش کیجیے ٹھیک ہے دس رہے بھی ہوئے یہ نہیں دس سکتے بارش کیڑی جگہ پہ ہوئی ہے کہڑے زمین کے ٹکڑے کو سیراب کرنا سا کہڑی زمین کو بارش نال پیدا ہونا ہے کہڑی زمین کو نقصان ہونا ہے کہڑی جگہ آباد ہونی ہے کہڑی سکی رہی ہے یہ بارش کا مکمل اللہ نے بولے اللہ تو بغیر کہنے کو نہیں تو اب وہ کہ دو سمجھی بیٹھا بارش کا علم یہ تکوینی علم تکوینی ہے نا شریعت کا علم تھوڑی سا تکوینی علم دے بارے اللہ کہنو کوئی ایک لوگ شد سے جا اس نال کوئی فرق نہیں پونا ہونا اصل راہ ہے جو بارش کا مکمل علم اللہ کے کولے اللہ تو بغیر کہنے کو نہیں دوستو فیصلہ کرو مہاتما موسمیاں کا یہ اصل لینا جو زمین کے پارے سے کتنے قطرے نازل کیے ہیں کیا ہو درشت ہے نشان کو صرف پارے سے قطرے نہیں کر سکتے باقی تفصیل کی چھوڑا سکتے ہیں قیامت ہے محیط کر بارش کا مکمل دو کتنی چابیاں ہو گئی دو نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ خیال کرو اللہ دے علم ڈاکٹروں کے قیاس کرا لے اللہ کریم نے فرمایا ہے دنیا کے اندر میرا جملہ دوستاں خیال میں سننا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی مادہ انسانہ بھی مادہ نانا جتنے بھی مادہ بھی پہنا چاہے وہ مادہ درندہ بھی جو ہو پرندہ بھی جو ہو چرندہ بھی جو ہو حیوانہ بھی جو ہو انسانہ بھی جو ہے ہر مادہ دے رہندہ مکمل حال جاننے والا اللہ تو بغیر کہنا پتا نہیں ڈاکٹر کا یہ گزار سے دینا انسان کی مادہ دے بارے انسانی عورت دے بارے بچہ ہے یا بچی ہے بس یہ گزار نہیں باقی تفصیل ڈاکٹر دس ہے کئی بچی یا بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے تو کیا کھلا سکتے دس ہے ڈاکٹر دس سکتا ہے کہ روزی کتنی مل رہی ہے صحت ہو رہی ہے بیماری ہو رہی ہے معذور ہو یہ چیزاں ڈاکٹر دس سکتا دیکھو نا تکوینی علم چوں شریعت کے علاوہ باقی رہے تھے تکوینی باقی کائنات کہ ایک گوشے کا پتہ لگانا اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کرتا اللہ کا مکمل حاصل کرتا ہے کیا مادہ علم ایک بارش کا مکمل علم ہر مادہ دے رہے علم ہے کہ نمبر 4 وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کہے بندے نو کوئی پتہ نہیں میں کل کے پریشان انسان سوچے گا کچھ تے رحمان کرے گا کچھ اچھا تھا بیٹھا مرضی گھڑی چل رہی ہے جو چاہے سوئی ہو کون اللہ جو چاہے سوئی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو چاہے سوئی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کرتا من پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل کے بارے علم رکھنا لا کاؤنے اللہ تفصیل سناؤں دیوں کا بڑا وقت چل جائے موضوع ہے اب آپ کیا نمبر 5 کتنی چابیاں ہو گئی 4 نمبر 5 وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت یہ ہمارا لکھا ہے بندے کو کوئی پتہ نہیں میری موت کیڑی زمین کے اندر آنی ہے کھڑنا سی کیڑی جگہ پہ آسی
فرمایا ان اللہ علیم خبیر، یقینا اللہ ہر شے دا علم رکھنا ہے، اللہ ذرے ذرے کی خبر رکھنا ہے۔ وقت نال اللہ دا نام چوہے میں حوالہ حدیث پاک میں لکھا ان 5 چابیاں دا علم رکھن والا کون ہے؟ پہلی چابی قیامت ہے، کہنے کو اللہ دے کول، اور اس کا مکمل علم اللہ دے کول، ماتا تیرے ہمیشہ بچی یا بچے دا مکمل علم اللہ دے کول، کل کرنا کے کیسی ہر کہنے بارے علم اللہ دے کول، تے بندے دی موت کے زمین کا ترامی کرنا یہ علم اللہ دے کول اور کہنے کول نہیں۔ ایسی چابی کی جان پڑھا خلیفہ منصور ستا ہے، او بہتے رسال کلی گل خواب ہے تو کون ہے بھائی؟ یا خواب کی نظر پوری اسلامی دنیا کا حکمران، یا خواب کی نظر ہے آخر نظر میں ملک الموت موت کا فرشتہ کبھی دلیل کہہ دے ہو میں ملک الموت موت کا فرشتہ، تو موت کا فرشتہ ہے انڈیا خلیفہ منصور کھانے لگا موت کا فرشتہ ایک تو میں تھوڑا سو جو میری عمرہ کتنی باقی رہی ہے، آواز سمجھ آ رہی میری زندگی کتنی باقی رہی ہے۔ فرشتے نے 5 انگلیاں کا اشارہ کی کہتے غیب تھی ہے، منصور دیا کھل گئی بے چین ہو کے اٹھی بیٹھے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے 5 گھنٹے میری زندگی رہی ہے، 5 دیوارہ رہی ہے، 5 انگلیاں میں اشارہ کر ہے، پتہ نہیں 5 ہفتے رہی ہے، 5 مہینے رہی ہے، 5 سال رہی ہے، بڑا پریشان ہوئے ہیں۔ رات باقی حصہ بے قراری بھی جو گزر گئی ہے، جس ویلے زمین کا ٹائم ہے دربار سجا ہے، سارے بڑے بڑے وزیر سے مشیر دربار وزیروں مشیروں پہ چہنا سمجھنا بھی پئی محتلے فرشتے نے سوال کیتے ہیں میری عمرہ کی بھی ہوتی ہے 5 انگلیاں کا اشارہ کر کے رہتی ہے، خواب کی تعبیر دسو کہ بندے کو خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آئی پئی کہ مسئلہ پھرتا پھرتا پوچھتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلوچ پہنچے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے منصور مان کے دسو 5 دیوارہ بھی نہیں، 5 ہفتے بھی نہیں، 5 مہینے بھی نہیں، 5 سال بھی نہیں، سوال کی جو میری زندگی کی دیرانی ہے موت میری کرانی ہے کہ فرشتہ 5 انگلیاں کا اشارہ کر کے غیب بھی ہے، کہ فرشتہ غیب دیا 5 چابیاں کا اشارہ کر کے ہے، اے منصور یہ سوال تو کیا کرے موت کرنا سی ماں کی دیرانی ہے، یہ علم کا غیب کی چابیاں بھی چوری ہے، اس علم کا پتہ اللہ تو بغیر کہنے کو نہیں، یہ تو غیب دیا 5 چابیاں کا اشارہ کر رہے ہیں، کیا مادہ علم اللہ دے کول، بارش مکمل علم اللہ دے کول، ہر مادہ دے علم نہیں مکمل اللہ دے کول، کل تم دیکھے کرنے مکمل علم اللہ دے کول، موت کئی زمین بھی چاہنی ہے علم اللہ دے کول۔ ایک اور گل بڑی باریک کے سنانے لگا جنہیں پاسوں تو دوست دن ہو رہے میاں علی کے دوستوں، میاں علی کا شہر تمہارے سامنے ہے، شہر سامنے چپ کر بیٹھے ہو، کوئی اوکھی گل نہ کرنا ڈرتے نہیں ہو، میاں علی کا شہر تمہارے سامنے ہے۔ میں اس محلے کے اندر رہنے والا کئی سارے دوست میانے محلے کے اندر رہنے والے کوئی فلانے محلے میں فلانے محلے نہ جو محلے میں جیسا رہ گئے ہیں تو سب دوستوں میں دسنا ہے کہ صاف پڑے تھے جیرے محلے کے اندر میں رہنا، جیرے گھر کے اندر میں رہنا، جیرے پوچھے کے گلی کے اندر رہتی ہے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں جو میری موت سے مکان بھی جانی ہے، آپ سکتا میں دعویٰ کر سکتا ہوں جو میری موت میاں علی شہر بھی جانی ہے، آپ سکتا اللہ فرماندے کہ لو کوئی پتہ نہیں
موت کی جگہ دے ہوئی ہے تو اس میں بھی پہچان نہ جملہ سنے ہے مکان میرے سامنے ہے محلہ میرے سامنے ہے گلی کے پوچھا میرے سامنے ہے میاں علی کا شہر میرے سامنے ہے یہ شہر سامنے ہے میں دعویٰ نہ کر سکتا جو موت کسی جگہ دے ہوئی ہے وہ جہی جگہ سامنے ہے اس کا دعویٰ نہ کر سکتا جو موت کی گئی ہوئی ہے کہ جیرا وقت میرے نظر ہی نہیں آتا میں وقت کا دعویٰ کیویں کر سکتا جو پرانے ٹائم میری موت آنی ہے دوستوں کو بھی بات سمجھ لیجیے کہ نہیں ہاں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں میری موت پرانے ٹائم آتی پرانی جگہ دے وہاں کچرا جو جس ویلے موسیٰ خیل ہوئی ہو نا کہ بیچارے چلا ہے روڈ چلو والا اتنا کوئی وہاں کچرا تو کو کوئی 3-4 کلومیٹر ایک بندے نے مسجد بنوائیے نال اپنی قبر کھٹوا رکھی اصل میرا میں میرا روپ ہے میں آنا میں مدرسہ دے قبر کھٹوا رکھی اور روزانہ قبر ہی بڑھ کے تلاوت کرے رہے کہ آخر ہے اس میں مر میں جب میں کوئی دفن کرے اب آپ خیال دھیان نہ مسئلہ سنے ہیں جیتے بندے کو اپنی قبر کھٹوانا جائز نہیں جیتے بندے کو اپنی قبر کھٹوانا جائز ہو کیوں کوئی پتہ نہیں میری موت کی جگہ دے ہوئی ایسا من ہے تو اپنی قبر کھڑوا کے اللہ نال ٹکر کسی بیٹھنا ہے جو میری موت کی کہیں آتی سے میں ان کہیں دفن کرنا ہے اللہ نال ٹکر کسی بیٹھنا ہے خبردار خبردار جیتا بندہ اپنی قبر نہیں کھڑوا سکتا کیونکہ بندے کو کوئی پتہ نہیں میری موت کی جگہ دے ہوئی نہ کہ یہ بندے قبر کھڑوا رکھیے ہو گئی بیمار لیکن میں میاں لے ریفر کرتے ہیں اسلام آباد رکھنے کا علاج نہیں ہو سکتا کراچی کی وجہ کہ بہت سنجا ہوئے کراچی کہ میت خراب تھی کا خطرہ ہوئے کہ کہیں کفن کرتے ہیں بس قبر رکھی ہوئی جیتے بندے کو قبر کھنوانا ہے جو پہلا غیر کی شادی ہے تو کہہ رہے کیا مات ہے کیسے کھولو اچھا کھولا رکھی ہونے کیسے کھولو اللہ کہ میرے سامنے مشکاہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دوستوں خیال نہ سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد یہاں حدیث سنیے بیان کرنا لے کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے اتنہار اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اذ طلع علینا رجل ایک بندہ آ گیا ہے اس پر بھی بیٹھے ہو ایک بندہ آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بیان کرنے چٹے سفید کپڑے تو زیادہ چٹے کئی بھی کپڑے چٹے ہونے سے کئی بہت زیادہ چٹے ہوئے شدید و بیاض الثیاب کپڑے بہت زیادہ چٹے چھوٹے خالی چٹے نا بہت زیادہ نمبر 2 کار بڑی پیاری ہے نمبر 2 شدید و سواد شر وال سر دے کالے سیاہ اتنے کالے سیاہ جو دیکھنا بندہ حیران کی ہے ایسے زیادہ کالے دیکھو نہیں تو نا قدرتی کالے وہ اور شہید بندہ کتاب لا کر پتہ لگ رہا ہے پتہ مجھے میرے دوست لے بیٹھے اور ہنسنے بیٹھے میں کوئی پتہ ہے اصل وقت کے بعد اٹھتے بندہ جو ہے سفید کی انہیں دلاوے کا خطاب پتہ لگ رہا ہے بھائی لکتے بھی نہیں 4 دہاڑے گزرے لباس چلتے نہیں اللہ اشارہ کبھی کہ قدرت بندہ تو
بوٹا اپنے بالا نہیں مارے گا آخنا کے لیے واہ ہلکا ہو گیا تھا کالے کے کپڑے خالی کیتے یہ بال کالے کیا دنیا کی پولیس کالے سیاہ اصابے تیرے اسمل خان کی پولیس جانے کالے شمور اساں جو کالے سیاہ اچھا اساں یہ تو میں نے کہا روز تقریبا میں سفر کرے نہ آگے دے بندہ جب نے سفر کر کے وجہ کپڑے میلے پینے کے نہیں کپڑے میلے سفر جو ہے سفر کا معاملہ سفر دوست ہوتا اب چلو کارا دا دنیا دا اسی کو جو آگئی یہ سفر ہے جنہوں نے پیدل سفر سے گھوڑے سے اٹھا دا حضرت عمر بن خطاب حیران بیٹھے ہیں کپڑے بالکل چٹے سفید بال کالے جہاں اللہ سفر کرے کپڑے میلے کی وجہ بال بندے دے بکھر لینے ہونے حضرت عمر بیان کرے لا یعلیہ اثر سفر کوئی سفر کی نشانی ہوتے تھے معلوم ہی نہیں تھی کپڑے میلے کچھ ایسے نہیں سر کے بال بالکل صاف سے ستھرے کالے سیاہ کبھی تھکاوٹ ہو گئی اس وجود سے نظر آمی بھی نہیں پڑی اصل حیران دی ہے یہ پردیسی بندہ ہے تو سفر کی علامت کیوں نہیں ہے پردیسی بندہ ہے سفر کر کے آئے کپڑے میلے کیوں نہیں بال بکھرے ہوئے کیوں نہیں بلا یار تو کہ اصلا ہوں پہچان دے بھی نہ سے بندہ سارے علاقے کا بھی کوئی نہیں دوستہ ہو کی جائے وہ خود انتظار کرنے سیلیاں کہ سارے علاقے کا بندہ ہے تب ساری پہچان ہو گیا کہ وہاں سارے علاقے دیکھا پہچان یہ پردیسی ہے کپڑے میں کیوں نہیں پردیسی بال بکھرے میں کیوں نہیں چلو یار بال کپڑے چھوڑو پردیسی ہے وجود کے چہرے ہوتے تھکا کردی آثار سے نشانیاں کیوں نہیں ایسا نرا بیٹھی ہے حتی جلسا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ آئے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھٹنے نال اپنے گھٹنے ملا کے دے بہ گئے آپ کے گولے موازنہ آپ کے گولے ملا کے نا کوئی پردیسی بندہ ہی میں کرے میرا واقعی میرے علاقے کی یہ گولے ملا آسی چیز کے وجہ سے ذرا چھاپا کرے تھی بھائی مولانا صاحب نراض نتی میں جیسے گھر میں ادب نال کر بات کرنا ہو جاتا تھا یہ بندہ بھی پردیسی سدا واقعی کی نہیں جاتی ہے آپ کے پوچھنے نال گولے ملا کے رہ گئے اب کچھ وعدہ کبھی اللہ فخر نہیں کہ آپ نے ہتھانوں نبی پاک دی رانا دے اتے چرکھا سنے گا ایک مانا آپ نے رانا دے رکھ بیٹھے دوسرا مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑیوں دے رکھ بیٹھے کہ آقا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی من اسلام میں نے اسلام کے بارے دسو اسلام کے لیے سننے بیٹھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو اخبرنی من اسلام اسلام کے لیے کیا پوچھا مسافر وہ پردیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال آپ نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسلام تو گواہی دے اشہد اللہ آپ ہو جا دنیا کے کوتے میں اللہ کرے ساری زبان سے یہ ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ نماز قائم کر اسلام میں تو زکات دے اسلام میں وتصوم رمضان رمضان شریف کے روزے رکھ کے اسلام میں وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا یہ طاقت دی کعبے میں جانے حج ادا کر اتنا اسلام میں
جوانا کھلگا اللہ دے معبود تو سچ پر میں دے پہ ہوں سمجھے گئے وعجبنا له حضرت عمر بیان کرے ایسا حیران کی ہے او ایک لیول ہے یسلوہ ویصدقہ پوچھنا بھی آپ پہ تصدیق بھی آپ کرے نہ بیٹھے حالانکہ پوچھنا وہ ہوتا ہے جنہوں پتہ نہ ہوئے یہ پتہ ہستا پوچھنا کیوں آئی یہ پوچھا ہے پر ایک مطلب جو سچ پہ کرنے دے ہو اصلا حیران کر رہے ہیں سوال بھی کرے دے تے تصدیق بھی نال کرے دے اور میں جو تمہارے کو پوچھا یہ کیڑی شے ہے تے تساں کوئی کتاب ہے انہاں کو پتہ نہ ہوئے تے تمہارے کو پوچھا کتاب ہے تے جس کا میں کیڑی شے ہے کتاب میں کہا میں کو پتہ کتاب ہے میں پوچھا کیوں ہے غلط ہے عجیب ہے اصلا حیران کی ہے دیکھ رہے ہیں اچھا کالا کھانا کا پاس پھر نہیں ایمان میں کو ایمان کے بارے رسو ایمان کے لیے ہے اسلام کا لفظ چھوڑا ہے ایمان کے لیے قال آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ آپ نے فرمایا ایمان ہے اللہ نو ماننا فرشتہ نو ماننا اللہ دیاں کتاباں اللہ دے رسولاں نو ماننا قیامت نو ماننا تے اچھی بری تقدیر نال بھی تیرا ایمان ہوئے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف ہوئے یہ آپ نے کسی شے بیان کی ایمان کالا کھنگا صدقتا اسا سچ پر میں دے پہ ہو سنیان خیر اچھا جی میرا اور سوال کال اکھنگا فاخبرنی اصول فلسفہ اکھنگا فاخبرنی یعنی احسان احسان کے بارے میں پورا سو احسان دوانا آدھا درجے کی دیکھی احسان دوانا اللہ کی انہیں احسان دوانا آدھا درجے کی دیکھی کے لیے آپ نے فرمایا احسان پوچھ رہے ہیں اخلاص پوچھ رہے ہیں کہا اللہ نے فرمایا اللہ اللہ کرنا کا تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخلاص سے ہے اعلیٰ درجے دینے کی اللہ کی عبادت کی انکار جو تیرے دل کے خیال ہوئے میں اللہ نو دیتا بیاں چلو یار یہ دل کے اندر نہ آ سکی تو ایک یقین ہونا چاہیے فإنه يراك اللہ کا جن دیتا بھی ہے اس کے آگے نال عبادت کر اچھا قال کھنگا فاخبرنی عن الساعة میں وہ قیامت کے بارے رسو کیا خیال خیر کی پہلی چابی کے لیے قیامت اللہ تو بغیر کہتے کھولا آخر لگا حضرت میں نے قیامت کے بارے رسو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستوں کی توجہ میں یہ حوالہ سنانا آئی واقعہ جاؤ دے بیٹھے اللہ رسی میں نیدر دنیا کی ہوگا دنیا کی اگر میرا دینی آئی اللہ روٹی کھا کے آگے اٹھا کھانا ہے کیا کرے ہوں کہ کچھ اس قیامت کے بارے رسول قال جواب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال مسعود ونہا بعالم من السائل دوستوں کی توجہ میں معنی کرنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سوال کرنے والے قیامت کے بارے جنہیں سوال کرنے والے نو پتہ نہیں جنہیں کو پوچھتا بھی ہے اس کو بھی قیامت کا پتہ نہیں سوال کرنے والا جنہیں اس نو پتہ نہیں جس کو سوال ہوگا بھی ہے دیکھا میاں کے دوست میں کو دسے دینا سوال کہنے کو ہوگا بھی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کو سوال ہوتا بھی ہے اس نے بھی کیا تھا پتہ نہیں ہے میں نے پتہ نہیں میں نے بھی پتہ نہیں کیا فرمایا کس کا پتہ نہیں جی جی ماشاءاللہ سمجھ آپ ٹھیک ہے کس کا پتہ نہیں کہنا بھی پتہ نہیں میں نے پتہ نہیں تو سامنے میں تو سے میں برابر ہے کال کھانا کا اچھا اخبرنی ہمارا دیہات چلو میں کوئی نشانیاں تو قیامت یہ سوچا آپ نے سمجھ گا نشانیاں میں دینا کہ آپ کا دسنا کہہ
کے ذریعے نال آئے وہ علم ہوتا ہے، علم ہے کو میں کبھی نہیں سمجھا چکا دوستوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانی سن انتالے الامت اور ابا کہا جس ویلے بیٹی اپنی ماں کے حکم چلے سی سن پہ ہو اما اسی کام کر دیا سی نہ کرے نہیں، جس ویلے بیٹی اپنی والدہ کے حکم چلاوے سمجھے قیامت قریب جس ویلے انتالے الامت اور ابا کہا حکمہ نہ کرنا بیٹی اپنی ماں کے حکم چلے سی ایک قیامت نشانی ہے، جس ویلے بیٹی والدہ دی نافرمان کر رہی سمجھے قیامت نشانی ظاہر ہو گئی ہے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں طرف حقاق الورات جس ویلے تو دیکھے چھوٹیاں قوماں کے بندے حدیث خلاصہ چھوٹیاں قوماں کے بندے بکریاں چراون والے بکریاں چراون والے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں کے پیراں جُتی کوئی نہیں ہو رہی تے کھجور دے اوتے پھٹے پرانے کپڑے انہاں دے بکریاں چراون والے یا دادا ونون بالبنیان بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بناون لگ پئیاں بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بناون لگ پئیاں چھوٹی قوماں دے بندے اقتدار تے آ وجن سمجھے قیامت قریب غلطی تو میں نے گل کری حدیث پاک کوئی بیٹھا چھوٹیاں قوماں کے بندے کیڑی کیڑی گل کا سنا بخاری شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دعا الى غیر ابیہ وهو یعلم ان غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی قوم تبدیل کرے ایسے بندے نے جنت حرام ہے. حدیث پاک غریب قسم کے بندے چھوٹیاں قوماں والے جس ویلے بڑے بڑے محلہ کے مالک بن ونجن سمجھے قیامت قریب ہے. قال حضرت عمر بیان کرے سمن تعالیٰ کا وہ بندہ چلا گیا ہے کپڑے کے آئے کالج چکے رہا تو دہائی دیا نا کوئی تھکاوٹ رسن نہیں پھر حضرت عمر سے باقی صاحبہ اس کو پہچان دیا چلا گیا ہے بھائی میں تھوڑی دیر گزری تو ملیا حضرت عمر بیان کرے یہ تھوڑی دیر گزری ہے قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی یا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فرمایا اے عمر خیال نہ سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اتدری من سائل تستحیلی سوال کرنا لا بندہ کون نہیں. حضرت عمر نے اس کو جان دیا نہیں پہچان دیا نہ پہچان دے. آپ نے فرمایا اتدری من سائل عمر رضی تستحیلی بندہ کون نہیں سوال کرنا لا قلت میں ادگیری اللہ و رسول اللہ اللہ کو پتہ ہے اللہ کے محبوب کو پتہ ہے بندہ کون نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإنه جبرائیل فرشتہ ہے کون نہیں جبرائیل فرشتہ اتاکم یعلمکم دینکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اے جرا سوال کرنے والا ہے جبرائیل ہے یہ آیا ہے تو سوال کر کے تو تمہیں دین کے مسئلے سکھانا چاہتا ہے. ساری بولی چاہتے ہیں آپ خان دینوں سے سنا لو جبرائیل نے سوال تو کیتے لیکن اصل تمہیں سکھانا چاہتا ہے اسلام کا پتہ لگے ایمان کا پتہ لگے اعلیٰ درجے کے اخلاص سے نیکی کا پتہ لگے یہ بھی مسئلہ ثابت تھی وجے تو کیا مطلب اللہ کو بڑھایا کہنے کو نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں رکھے دے ہوں گے تو جبرائیل کو یہ آخے نہ تینوں پتہ ہے نہ میں پتہ ہے بات کہ فرمایا قیامت کے بارے میں تینوں پتہ ہے نا
قیامت کتنی چابیاں غیب دیا؟ پہلی چابی ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو قرآن کا حوالہ سنا چاہ کہ میرے سامنے سورۃ الانعام یاد ہے، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 50 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. فرمایا کل نمبر 2 والا عالم الغیب، میں اپنا دلال غیب ہی نہ جاننا. عالم الغیب سے رکاوے عالم الغیب سے رکاوے شریعت کا علم سخت تو زیادہ آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تکوینیات کا علم صرف اللہ کے کو اللہ کوئی گوشہ سے جزدہ چھوڑے اللہ کے علم مقابلہ نہیں کی سکتا. یہ میں تفیدی بھائی کا سمجھا چکا، میں غیب ہی نہ جاننا. اب آپ خیال کہ میرے سامنے بخاری شریف کی کتابیں کچھ کھولا جلدی کی کتابیں بخاری شریف حوالہ سنے بخاری شریف کا کہ میرے سامنے سفر سر سوئی بخاری شریف سفر سر سوئی ان کا حوالہ سنے اللہ اللہ کہ میرے سامنے بخاری شریف کا سفر سر سوئی. اب آپ خیال امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیتی خیال من حتی ساکا ایک اور لائنوں من حتی ساکا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے دیا جرا بندہ تنو آکے کہ انہو یعلم ما فی غد فقد قذبا. جرا بندہ کے نبی پاک کل دا حال جانتے ہیں فقد قذبا کون مرے بھی ہے کل دا پتہ اللہ تو بغیر کہنے کو نہیں. سن دے رہے ہو ہم یہ شرعیہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ الحمدللہ سارے دل وچ ہم یہ شرعی عقیدہ بھی ہے، سارے دل وچ ہم یہ شرعی عقیدہ بھی ہے. کال کا علم جان والا کون ہے؟ ہم یہ شرعی فرمائے کہ آپ نبی پاک کا علم رکھے ہیں فقط قذبا کیوں اٹھائے گئے. اب وہ آیت پڑھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم کا فرمان ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کہ تم کوئی پتہ نہیں میں کل کے کرے سان. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کل کے بارے علم رکھنے کے نہیں کل کے رکھنا لوچا کو کون ہے 1098 صفحہ بخاری کتاب کے لیے اللہ رضی ہونے کتاب کے لیے بخاری شریف یہ حوالہ آ گیا ہے. جھگڑے رولے کے اختلاف کیوں آپ قرآن سنت فیصلہ کرو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے گی بڑے آسان لفظ ہیں تھوڑی جی بندہ دنیا کی کوئی تعلیم رکھا اللہ سمجھ آ سکے. مسئلہ من حتی ساکا امی عائشہ بیان کرے گی من حتی ساکا جیسا بندہ کرے سامنے بیان کرے انہو یعلم الغیب آمنا دلال غیب جاننے ہن فقد قذبا ہو بندہ کوڑ پیا مرے دے. اور کہا جیسے بیٹھے ہو بخاری شریف کھول کر نام جیرا بھی ایسا فرمائے جیرا کہ نبی پاک غیب کا علم رکھے ہیں فقد قذبا کوڑ پیا مرے دے. وہ یقول اللہ کا فرمان ہے لا یعلم الغیب الا اللہ اللہ تو بغیر غیب علم کوئی بھی نہیں رکھے گا. غیب علم کہنے کو غیب کی چابیاں کتنی ہیں؟ غیب کی چابیاں 5 کہ غیب کی چابیاں 5 کے لیے کیا قدر ٹھیک بارش کا مکمل علم ہر وعدہ میرے کا علم ہے کل کے ہونا 4 کہ بندے کی موت کٹنا میں کی سامنے 5 کہ غیب کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا 5 ان علم اللہ تو غیر کہنے کون ہو حدیث پاک کی حوالے سوال دینا. اللہ کریم اسی عقیدے کے ساتھ پکا رکھے اسی عقیدے سے اللہ کریم سر خاتمہ کرے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فیا ایها الناس وحدوا اللہ
فإن التوحيد رأس الدعوات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المصائب إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكون إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو. موسى للطور حين نادى قال لا إله إلا هو. يوسف في طور البئر حين نادى قال لا إله إلا هو. هو الحي لا إله إلا هو وادعوه مخلصين له الدين. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وسعادها باقية وحاصلها فوز وآخرها موت. إخواني البدن طيب والزاد قليل والصراط ضجيج والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل خليل الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك رب رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى النبي بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
والسيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها والسيدة جويرية رضي الله تعالى عنها وعلى أربعة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب رضي الله تعالى عنها والسيدة رقية رضي الله تعالى عنها والسيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى أمير الحق أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم الله 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 في أصحابي لا تتخذوا بالله هذا ومن أحبهم فبحبي حبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيشرك أن يأخذ الله الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم اقتل جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر دولارهم اللهم خرب بلادهم اللهم تقل أموالهم اللهم اغفرهم أخذابهم المقتدر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك اللهم نبر قلوبنا بالقرآن اللهم سكن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أعجلنا بما نسأله ولا تعذبنا بما نسأله اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في شيشان اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم اللهم إني أرجوك ابن عبدك أمانتك ناصرة من أمرك مالك يا حكمك عدلت يا قضاءك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم فآمنوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله